میرے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسین احمد البدری صاحب جو کہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، آپ کی خدمت میں آپ کے قدم بوسے کر کے عرض کرتا ہوں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں، آپ کا دیدار بھی کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا خطاب بھی سنیں۔ ظاہر ہے نعرہ تکبیر و رسالت میں آپ کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر باواز بلند محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، پیر طریقت پیر حسین احمد المدری صاحب، حسین احمد المدری صاحب، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، خطاب لاجواب سنیے، دیدار بھی کیجیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين
ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی. زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید جاوید اکبر سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے. احباب ذی وقار، اس کے ساتھ ساتھ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کہ من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں. مجھ سے بیشتر میری جماعت اہل سنت کے ایک قد آور خطیب عالم دین آپ کے سامنے بہت خوبصورت انداز میں مسلک حقہ اہل سنت کی ترجمانی فرما رہے تھے، اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا وہ انہی کا حصہ ہے. میں تو ان کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا ہوں. اب اسٹیج پر جس وقت میں پہنچ چکا، میرے سامنے تو جتنی دیر انہوں نے گفتگو فرمائی وہ تو میرے ذہن میں ہے، لیکن اس سے پہلے سبجیکٹ کیا تھا، کس سبجیکٹ پہ انہوں نے گفتگو فرمائی، وہ میرے علم میں نہیں ہے. اور نہ ہی نقیب محفل جو تھے انہوں نے میرے ذمے کوئی سبجیکٹ لگایا. میں نے اپنے تئیں قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ کو جو سورۃ الانعام کی غالباً آیت نمبر 103 ہے، میں نے اس کو تلاوت کیا ہے. آج کی نشست میں ہم اس آیت کی اپنا تحت جس صورت مسئلہ پہ بات کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کیا شب معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا کہ نہیں کرایا.
ہم اس صورت مسئلہ پہ غور کریں گے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر اگر وقت ساتھ دے گا، وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی تو پھر احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا ناممکن ہے، امر محال ہے۔ امر محال ہے تو کہاں تک ہے، اس سے آگے وہ امر محال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورت مسئلہ جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے، لیکن میں آغاز میں عرض کر دوں کہ میرے مخالفین کے پاس دو نام ہیں جن کو وہ باقاعدہ طور پہ ہر اسٹیج پر پیش کرتے ہیں، اور ہر اسٹیج پر پیش کرنے کے بعد وہ ان دو معزز و محترم ناموں کو پیش کر کے جماعت اہل سنت پر باقاعدہ برستے ہیں اور بہت بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ بیٹے بیٹھ جاؤ گے۔ حضور والا ایک نام امت مسلمہ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ نام آتے ہی دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں اور زبان خراج تحسین پیش کرنے لگتی ہے۔ وہ نام ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہمارے مخالفین کو کہیں سے مل گئی ہے، تو وہ میں ابھی جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اور دوسرا نام بھی ہسٹری آف اسلام کا ایک قدآور نام ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ دو نام ہیں ہمارے مخالفین کے پاس۔ ان دونوں ناموں کو پیش کر کے ہمارے مخالفین بہت لمبی چوڑی نقد و نظر گفتگو کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو تھا وہ روحانی طور پہ ہوا تھا، جسمانی طور پہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن پہلے میں نے جس آیہ مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پہلے میں اس آیہ مقدسہ کے الفاظ متن جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر ٹرانسلیشن کرتے ہوئے چلیں گے اپنی منزل کی طرف۔ منزل میری بھی مدینہ ہے، منزل آپ کی بھی مدینہ ہے۔ بہرحال وہ ایک جو ذوق تھا پہلے خطاب میں، وہ اگر آپ اس انتظار میں بیٹھیں کہ میں بھی اسی طرح کی کوئی گفتگو کروں گا تو وہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ میں تو ایک نالائق سا آدمی ہوں، میں شاید تھوڑا چینج آئے گا کہ جس طرح کلاس روم میں بات کرتا ہوں یہاں تھوڑا سا لہجہ چینج ہو جائے گا، باقی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ احباب ذی وقار، آئیے چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ لا تدرکہ الابصار۔ اب جو میں ترجمہ کروں گا یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، میری جماعت اہل سنت کا بھی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہمارے مخالفین کا ہے جو ہمارے مخالف ترجمہ کرتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، یہاں پہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ ذرا غور کیجئے گا، جب عربی کا متن پڑھنے کے بعد منبر پہ بیٹھ کر کوئی یہ ترجمہ کر دے گا کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، تو جماعت اہل سنت کے نوجوان جو بیٹھے ہوں گے، جن کے نالج میں یہ بات نہیں ہوگی، وہ سوچیں گے کہ جب قرآن پاک یہ کہتا ہے تو پھر ہمارے اسٹیج پر ہمارے علماء کیا کہتے ہیں۔ میں اس لیے انہی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس پہ بات کروں گا۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کا ہر عمل کنٹینیوٹی ہے، مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں ہمارے مخالفین۔ احباب ذی وقار، میں اس وقت قرآن پاک سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، علماء ذی وقار بھی تشریف فرما ہے، اور اس عظیم الشان اجتماع کے اندر کثیر تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ترجمہ جو آپ نے کیا ہے وہ آپ ہی کے گھر کی کتاب ہے المنجد، اس کو اٹھا لیجئے۔ وہ میرے اکابر نے نہیں لکھی، یہ ڈکشن کی کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے۔ وہاں مجھے تدرک کا مادہ نکال دیجئے اور پھر اس کا ترجمہ کیجئے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے گھر میں اختلاف ہو جائے تو میرے ساتھ پھر کس بات پہ لڑنا ہے؟ تدرکو ادراک سے بنا ہے، ادراک کا معنی کہیں بھی کسی لغت کی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا گیا
کہ دیکھنا. ادراک اور چیز ہے. دیکھنے کے لیے عربی میں رویت کے لفظ آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز کے اندر ایک کمیٹی ہے جس کو رویت حلال کہتے ہیں، یعنی چاند دیکھنے والی کمیٹی، جو چاند دیکھتی ہے پھر باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے عربی کے اندر رؤیت کے الفاظ آتے ہیں، درایت کے یا ادراک کے الفاظ نہیں آتے. ادراک کے اندر اور رؤیت کے اندر فرق کیا ہے وہ میں واضح کر دوں تو آیت پوری کی پوری نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے گی. یہ مائک میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ مائک آپ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اس کا دیکھنا. اس کو میں نے بھی دیکھ لیا، اس کا کلر بھی میں نے دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا. یہ ہے اس کی رؤیت. ادراک کیا ہے؟ ادراک ہے کسی چیز کو عقل کے ذریعے غیر معلوم کو معلوم کرنا، اپنی عقل کے ذریعے اس کا ادراک حاصل کرنا. مثلا دیکھنے میں تو ہم سب برابر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ادراک کیا ہوگا؟ ادراک کرنا یہ ہے کہ پہلے میں یہ معلوم کروں کہ یہ میرے سامنے کا جو حصہ ہے، اس کا فرنٹ کا، اس میں مجھے دیکھنے میں یہ ایک جالی نظر آتی ہے. میں اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے اس کا ڈیٹا پڑھوں گا کہ یہ جالی کس چیز کی بنی ہے، کون سی دھات ہے، اس دھات کو کتنے ٹمپریچر پر ڈھالا گیا، پھر اس کی باقاعدہ یہ شکل بنانے کے لیے کس دھات کی ڈائی کو استعمال کیا. اس کے بعد ادراک کے ذریعے میں آگے چلوں گا. کچھ تو اس کے باہر نظر آ رہا ہے لیکن اصل جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر ہے. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ میگنیٹ لگایا گیا اور میگنیٹ کی باقاعدہ ایک رینج مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ کتنی دوری تک آواز کو پک کرے گا اور آگے کنورٹ کرے گا. اس کے بعد حضور ادراک یہ ہے کہ میں اس سے آگے چلوں اور تلاش کروں کہ اس کے اندر جو کوائل لگی ہوئی اس کی فریکوینسی کتنی ہے. آگے چلوں گا تو مجھے ادراک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ریزسٹنس لگی ہوئی ہے وہ کرنٹ کے راستے میں کتنی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، کتنے اوم کی لگی ہوئی. آگے چلوں گا تو میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر جو کنڈینسر یوز کیا گیا ہے وہ کتنے پاور کا ہے. حضور پوری طرح مکمل طور پہ اس پہ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ ہے ادراک. اور صرف اس کو ایک نظر دیکھ لینا یہ ہے رؤیت. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کسی کے لیے، سب کے لیے نہیں، کسی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی ذات کا ادراک کر سکے. اس کی ذات کا ادراک کرنے کی نفی ہے. ہم نہیں جانچ سکتے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا. اس کو ریسرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ٹیبل میرے سامنے ہے، میں اس کو ریسرچ کر سکتا ہوں. میں نہیں جانتا، کوئی تو جانتا ہوگا، کوئی تو اس فن کا ماہر جانتا ہوگا. میں اس کے بارے میں جس سیٹ پہ آپ نے مجھے بٹھایا میں نہیں جانتا، تو کوئی تو جانتا ہوگا. تو میں اس پہ ریسرچ کر سکتا ہوں، اس کا ڈائمنشن چیک کر سکتا ہوں، میں اس ٹیبل کو دیکھ سکتا ہوں، پاؤں میں پڑا ہوا قالین دیکھ سکتا ہوں. آپ کی ذات کے بارے میں ریسرچ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار. اس پوری کائنات کے اندر کسی آنکھ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو احاطہ ادراک میں لا سکے. کیونکہ ہر آنکھ کی ایک رینج ہے، ہر آنکھ محدود پیمانے پر دیکھ سکتی ہے، اس کی ذات محدود نہیں ہے. جو اس محدود کے دائرے میں آ جائے وہ بھی محدود ہو جائے گا. تو جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے لا تدرکہ الابصار، کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے احاطہ ادراک میں لا سکے. اپنی عقل کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے اس کو جانچ سکے، اس کو پرکھ سکے، یہ کسی آنکھ میں طاقت نہیں. رہ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار امر ممکن ہے یا امر محال ہے. تو حضور اس کے بارے میں اگر یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا تو مجھے صرف اتنا جواب دے دیں میرے مخالف کہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کیوں کی تھی. یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، یہ کوئی میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے تو یہ کوئی اپنا نکتہ بیان نہیں کیا ہے.
یا پیر سیال لجپال نے تو یہ بات نہیں کی ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو یہ بات نہیں کی ہے، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ انہوں نے تو یہ بات، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ جزی نہیں نکالی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ بالکل کوہ طور کے دامن میں کھڑے ہو کر جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اس کو بھی رب نے بیان کیا، جو کچھ جواب آیا اس کو بھی رب نے بیان کیا۔ نہ ادھر والے کلام میں میرا کوئی حصہ ہے، نہ ادھر سے جواب میں میرا کوئی حصہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور اٹھا لیجئے قرآن پاک سورۃ الاعراف ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تیری طرف اپنی نظر کو پہنچانا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً ایک اپنا فیصلہ کر دیتا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس دنیا میں رہ کر یہ سوال کر ہی نہیں سکتے، یہ امر محال ہے، ناجائز ہے، اور تو کوئی کرے سو کرے، آپ نبی ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جس پہ میں نے پابندی لگائی، آپ اس حد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا، نبوت چھین لیتا، کتاب واپس کر لیتا، ان کی جگہ پہ کوئی اور قائم مقام رسول بنا کے بھیج دیتا، لیکن رسول کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دیدار ہو نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے لن ترانی، ہو تو سکتا ہے پر آپ کر نہیں سکتے۔ میری یہ گفتگو جو ہے میرے مخالفین کے پاس لے جائیں، اگر وہ بھی اس کا یہی ترجمہ کریں تو کم از کم اپنے اندر فل پاور جرأت پیدا کر کے اس مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھئے گا، اگر بات وہی ہے جو میرے اسٹیج سے ہوئی تو تم پھر کس بات پہ فتوے لگاتے پھرتے؟ لن ترانی، آپ دیدار کر نہیں سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ میرے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ گندم کی بوری بھری ہوئی ہے، وہ بچہ اس کو پریکٹس کر رہا ہے کہ میں اٹھا لوں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ 10-12 سال کا بچہ، 2.5 من کی بوری نہیں اٹھی، میں کہتا تم نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا جو بڑا بچہ ہے، صحت مند ہے، وہ آیا، اس نے ایک ہاتھ ڈالا اور اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ تو چھوٹا مجھے کہتا ہے ابا تم تو کہتے تھے اٹھا نہیں سکتے۔ تو بھائی نے کیسے اٹھا لیا؟ تو میں اس کو جواب دوں گا میں نے تجھے کہا تھا تو نہیں اٹھا سکتا، میں نے اسے نہیں کہا تھا، میں نے اسے نہیں کہا تھا تم نہیں اٹھا سکتے، یہ علیحدہ بات ہے۔ یا تو ہونا کہ کوئی بھی نہیں کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کہنا جو ہے اسلوب کلام یہ ثابت کرتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ کوئی اور ہے جو دیکھ لے گا۔ اب مشکل گفتگو کا حصہ آگے ہے جو میں صرف علماء کی وساطت سے شاید آپ تک کنوے کر سکوں۔ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس طرح کریں کہ خالی بھی نہ جائیں۔ ولیکن اور لیکن انظر دیکھیے الی طرف الجبل، یہاں جبل نہیں، الجبل کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، یہاں الجبل ہے، نکرہ کیوں نہیں، معرفہ کیوں ہے؟ الجبل کیوں ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت کا یہ پیرا قیامت تک کے لیے ثابت کرتا ہے کہ پہاڑ تو اور بھی تھے، بہتر سے بہتر تھے، لیکن بالخصوص اس پہاڑ کو الجبل کہہ کر فیض یاب کیا گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا پتھر تو بڑے ہیں لیکن ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے جو کسی کے قدموں کے نیچے پائمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے پہاڑ پہ نہیں پھرتے تھے، ایک سمت سے آتے تھے، ایک مخصوص جگہ سے ہو کے لوٹ جاتے تھے، لیکن چاہے ایک دامن میں ہی قدم لگا، فیض پورے پہاڑ تک پہنچ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا قدم لگے اور فیض پورے پہاڑ تک پہنچ جائے، میرے نبی کا قدم لگے
تو فیض کہاں کہاں تک پہنچا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہیں پہنچا ہوگا. اب جو میں نے کہا تھا کہ مشکل مرحلہ ہے ایک، میں کوشش تو بہت کروں گا کہ آسان ہو جائے بات. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس پہاڑ پہ اپنی نظر ڈالیے. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ برداشت کر گیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیجئے گا. اب ایک بات ابھی سے اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر مجھے کڑیاں ملانی مشکل ہو جائیں گی. پہاڑ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، ٹھہرا رہا. یہ بات پہاڑ کے بارے میں کی گئی، نبی کے بارے میں نہیں. میں نہیں سمجھا. میں پہلے آغاز میں عرض کر دوں، یہ بات سمجھنے والی، پھر ہو سکتا ہے میرے اپنے علماء کہیں مجھ سے اختلاف نہ کر جائیں. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، یہ شرط پہاڑ کے لیے ہے، رسول کے لیے نہیں. یہ رسول کے لیے نہیں، کیونکہ آگے جب میں بات کروں گا وہ بات تلخ ہے. میں نے 28 برس بیت گئے چٹائی پہ بیٹھ کے سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کی ہے. میں نے بات کہنی ہے، میرا حق بنتا ہے، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض، میں فیس کروں گا. لیکن غور سے میری بات کو سنیے گا کہ یہ قرآن نے پہلے بات کر دی کہ اگر یہ ٹھہرا رہا، یعنی اگر کچھ بھی پہنچے گا تو وہ پہاڑ کو پہنچے گا، رسول کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے. اب میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. لیکن ایک بات ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. شروع کہاں سے ہوئی بات؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. اور بات ختم کہاں پہ ہوئی؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. آپ کے بس کی بات ہے. میں نے پہلے کہا کہ سب کے لیے نہیں ہے. اب غور سے سنیے گا، آغاز ہوتا ہے انظر الی الجبل، تجلی ربہ للجبل. کلام مکمل ہونے کو ہے، اختتامی مرحلے کی طرف قریب جا رہا ہے. تو اس نے اپنی تجلیات میں سے کسی تجلی کا عکس ڈالنا ہے، اپنے حسن کا جلوہ دکھانا ہے. پہاڑ کو تو دکھا دینا، وہ قادر مطلق ہے. انظر الی الجبل کیوں؟ اصل آیت تو کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن جو حقائق میری نظر سے گزر رہے ہیں وہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے بات کہیں کنوے ہو گئی تو میری بھی بخشش کا سبب بن جائے گی. تجلیات کا عکس اللہ نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے سر، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جتنی دیر تک چاہے اپنے حسن کے جلوے دکھائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حسن کا جلوہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر دکھانا چاہتا ہے تو شرط لگاتا ہے، انظر الی الجبل. نظر کیجئے نا پہاڑ کی طرف. ثابت ہوا کہ پہاڑ ہو کر بھی محتاج رہے گا کسی کی نظر کا، محتاج رہے گا. یعنی پہاڑ ہو کر بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دیدار کی جھلک کو برداشت نہیں کر سکے گا، کہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہ ہو جائے. تو کہا انظر الی الجبل، پہلے آپ نظر کرم کیجئے پہاڑ کی طرف، پھر میں اپنی تجلیات میں سے کسی تجلی کا عکس ایک لمحے ایک ساتھ کے لیے ڈالوں گا. تو ثابت ہوا اس کا قرب انہی کو نصیب ہوتا ہے جس پر رسول کی نظر ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بات سمجھ. یعنی انظر پہلے ہے، یعنی اس نے اپنے کرم کا جلوہ دکھانا ہے، تو کرم کا جلوہ بعد میں، نظر رسول کی پہلے. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیوں نہیں عطا کر رہا؟ یہ دیکھیے میں قرآن پاک کے پہلے پارے میں سے وہ لائن پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا.
یاد کیجئے جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں رہنے والوں کو رزق کی صورت میں پھل عطا کر۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، سب کے لیے نہیں مانگ رہا، صرف ان کے لیے جو تیری ذات پہ بھی ایمان لے کے آئیں اور یوم آخر پہ بھی ایمان لے آئیں، مومنوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ نبی کی دعا ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ بولتا ہے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، محبوب من آمنہ والوں کے لیے تو آپ نے مانگ لیا، وَمَنْ كَفَرَ، اگر کوئی کافر تیرے اس شہر میں آ گیا، رات کو بھوکا رہا، تڑپتا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا، صبح اٹھ کے وہ تانا نہیں دے گا گھر سخی کا تھا، گھر سخی کا تھا، ملا کچھ نہیں، تو اس لیے محبوب میں نے تیری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھنے دینی، تو نے کافر کے لیے نہیں مانگا تو کوئی بات نہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کافر بھی آ گیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا دے دوں گا۔ جو بات میں سمجھانے کے لیے شاید کو پڑھ رہا ہوں، دیکھیے نبی نے دعا مانگی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کہیں علماء بیٹھے اس پوری دعا کے اندر کسی جملے کے آخر میں قلیل یا کثیر کی شرط نہیں ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مطلق ہے، عطا کر، کتنا مطلق عطا کر، جتنی ضرورت ہے دے دے، یعنی یہ نہیں یہ ماہانہ 1000 روپیہ ملے گا، ماہانہ 100 روپیہ ملے گا، یہ نہیں، جتنی اپنا ضرورت ہے اس کی، جتنی عطا کے ساتھ اس کی جھولی بھر سکتی ہے بھر دے، یہ پھر آ جائے تو پھر بھر دینا، یہ پھر آ جائے تو پھر بھر دینا، نہیں سمجھا نہیں سکتا۔ نبی قید کوئی نہیں لگاتا، نہ کثیر کی نہ قلیل کی، مطلق کہتا ہے کہ جو بھی تیرا ماننے والا ہے اسے عطا کر دے، لیکن کافر کے لیے رب جب کہتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، قلیلاً کی قید لگاتا ہے، ایک وہ ہیں جن کو رسول کے وسیلے سے مل رہا ہے، اور کافر وہ ہے جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو جن کو وسیلے سے ملتا ہے قلیل و کثیر سے پاک ہوتا ہے، اور جن کو ڈائریکٹ ملتا ہے ان کو قلیل ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ تو جن کو وسیلے سے ملتا ہے ان کے لیے قلیل اور کثیر کی کوئی قید نہیں۔ اور اللہ یہاں پہ میں وہ بات کہنا ضرور چاہوں گا کہ علماء تشریف فرما ہے، چونکہ میں شاید آج تیسرا سٹیج ہے جس پہ وہ بات کروں گا کہ اللہ کا قلیل کتنا ہے۔ یہ بات تو اکثر ہے قرآن پاک میں کہ کل متاع الدنیا قلیل، سارے زمانے کی اشیاء کو اکٹھا کریں تو اللہ کا قلیل بنتا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے سیارے، یہ زمین، یہ فلک، سما کو سمک، جو کچھ بھی ہے اکٹھا کر لو تو اللہ کا قلیل بنتا ہے، اور وہ قلیل دے رہا ہے کافر کو، وہ قلیل دے رہا ہے کافر کو۔ تو حضور جس کو قلیل دے رہا ہے وہ تو اتنا ہے، جس کو کثیر دے گا وہ کتنا ہوگا۔ اب اگر آپ تیار ہو جائیں تو میں ایک بات عرض کروں گا، جس کو کثیر دے گا وہ کتنا ہوگا، تو میں پھر اپنا وہ جملہ مکمل کروں۔ جس کو قلیل دے رہا ہے تو متاع الدنیا، ساری دنیا کے سامان جتنا ہے، جس کو قلیل دے رہا ہے وہ اتنا ہے، جس کو کثیر دے گا وہ کتنا ہوگا، جس کو کوثر دیا وہ کتنا ہوگا۔ اب میں علماء کے حضور دست بستہ عرض کروں گا کہ میری اگلی گزارش بھی سن لیں، کوثر ہے کیا؟ امام راضی کہتے ہیں فاتح انت الکثیر، کیا محبوب کوثر دے کے میں نے آپ کو خیر کثیر دے دی۔ علامہ ابن کثیر نے کچھ کہا، علامہ اسماعیل حقی نے کچھ کہا، امام خازن نے کچھ کہا، میں آراء بیان کر دیتا ہوں، وہ ساری لائنیں پڑھوں گا آپ کے سامنے تو شام ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ خیر کثیر عطا کر دے، کسی نے کہا حوض کوثر دے دیا، کسی نے کہا آب کوثر دے دیا، کسی نے کہا نہر کوثر عطا کر دے۔ حضور میری اوقات کوئی نہیں ان بڑے بڑے قداور مفسرین کے سامنے، لیکن سوچنے کا تو حق ہے میرا بھی۔ قرآن جو پڑھتا ہوں، نبی کو جو مانتا ہوں، تو سوچنے کا حق تو میرا بھی ہے۔ حضور کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، ٹھیک کہا آپ نے۔ نہر کوثر ہے، ٹھیک کہا آپ نے۔ آب کوثر ہے، ٹھیک کہا آپ نے، لیکن سورہ کوثر بھی تو پڑھ لو نا، یہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ کیا بات میں نہیں سمجھا نہیں سکا، شاید آپ تک بات آئے گی۔
یا کچھ بیٹھے ہیں مجھے کچھ چہرے کھلے ہوئے گلاب کی طرح نظر آ رہے ہیں جن تک میری بات کنوے ہو رہی ہے. اب غور سے سنیے گا سورہ کوثر کیوں نازل ہوتی؟ جب نبی پاک کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اس وقت کافر کہتے ہیں کہ محمد ابتر ہے، معاذ اللہ، کہ محمد کی اب نسل نہیں ہوگی، محمد کی اولاد نہیں چلے گی، محمد کی نسل نہیں چلے گی. تو رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کیوں نہیں چلے گی نسل؟ میں نے تجھے کوثر جو دی. نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ کو. اب جو سننے والے ہیں وہ ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں نسل نہیں چلے گی، اولاد نہیں ہے، نام مٹ جائے گا. کہا انا اعطیناک الکوثر، تو یہ محمد کی نسل چلانے کی بات ہے نا، تو حوض کوثر سے نسل چلے گی، آب کوثر سے چلے گی، نہر کوثر سے چلے گی، خیر کثیر سے چلے گی. نہیں میرے بھائی، انا اعطیناک الکوثر، رب نے کہا محبوب مت گھبرا، میں نے تجھے کوثر کی صورت میں زہرا جو عطا کر دی ہے. میں اس کو مزید دہرا نہیں سکوں گا، نالائق آدمی ہوں، صرف پھر وہ جملے ملا دیتا ہوں سارے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. جہاں قلیل کی انتہا ہو جائے کثیر کا آغاز ہو جاتا ہے، کہاں کثیر کی انتہا ہو جائے کوثر کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں کوثر انتہا کو پہنچے خاتون جنت کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ تو وہاں وہ میں کیا بات کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ انظر الی الجبل، آپ نظر کرم کیجئے نا پہاڑ کی طرف. اچھا ایک اور بھی نظیر آپ کی خدمت میں عرض کروں، گدھا بھی مر گیا 100 سال ہو گئے، عزیر علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی 100 سال ہو گئے. عزیر علیہ السلام کو تو اللہ نے ثم بعث خود اٹھا دیا، جب گدھے کو زندہ کرنے کی بات آئی تو شرط لگا دی انظر الی حمارک. نہیں سمجھا نہیں سکا میں. انظر کی شرط لگائی کہ دیکھیں آپ اپنے گدھے کی طرف، اپنے گدھے کی طرف. نہیں سمجھا نہیں سکا. کسی چیز کو نسبت غیر کی طرف دے دی جائے تو وہ حرام ہو جاتی. تو اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے گدھے کی طرف دیکھو؟ اللہ کہتا ہے ہمارے کا، تیرا ہے، تیرا. نہیں سمجھا نہیں سکا. یہ ہے تیرا چاہے گدھا ہے تیرا چاہے گدھا ہے. 100 برس بیت گیا ہے جو تیرا. تو آج بھی نظر کر، زندہ نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا. تو منسوب الی الغیر تو اللہ خود کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اچھا وہ کتا جو بیٹھا ہوا ہے غار کے دروازے پر، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وَقَلْبِي یا وَقَلْبُهُمْ. نہیں سمجھا سکتا. اللہ کو چاہیے تھا نا، اللہ کہتا وَقَلْبِي میرا کتا ہے، کہا نہیں وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا ہے. تو نسبت الی الغیر ہو گئی نا. تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے نا، تو اللہ خود غیر کی طرف منسوب کر کے پھر جنت کیوں بھیجتا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں. قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو غیر کی طرف نسبت کا ہو جانا کسی چیز کو حرام نہیں کرتا. یہ غوث اعظم کے نام کا بکرا ہے، یہ غوث اعظم کی نیاز ہے، یہ میری والدہ کا 40واں ہے، یہ میری والدہ کے نام پہ خیرات ہے. تو یہ چیزیں غیر کے نام پہ آ گئی تو حرام نہیں ہو جاتی. اگر اس طرح حرام ہو جاتی تو آئیے آج بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کون کل کا انتظار کرے؟ موبائل آپ کے پاس ہیں، بلوا لیں کسی. میں بھاگ جاؤں میدان چھوڑ کر، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں سید زیادہ نہیں اور قرآن سے نہ ثابت کر سکوں تو میرا قتل معاف ہے، میرے ورثہ FIR درج نہیں. اٹھائیے سورۃ الانعام. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام
جعل اللہ. مولوی بتانا یہاں پہ ماں کون سا ہے, تجھے ماں نہ یاد آ جائے میرا نام بدل دے. ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا. ان کے ترجمے اٹھا, میرے ترجمے اٹھا, میرے ائمہ, میرے اساتذہ, ہمارے علماء کے ترجمے اٹھا. یہ 4 قسم کے جانور تھے جو کافر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے, غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے. یہ جس کھیت میں جائیں کو منع نہیں کر سکتا, جس گھر میں جائیں کو روک نہیں سکتا, کوئی ان کو ذبح نہیں کر سکتا, کوئی ڈنڈا نہیں مار سکتا, کوئی پتھر نہیں مار سکتا. یہ پورے صحرائے عرب میں پھرتے رہتے, کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا. جب اسلام نے غلبہ حاصل کر لیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانور تو حلال ہیں پر بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہیں, کیا ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میرا مدینے والا بولے نہ بولے, اللہ کہتا ہے ما جعل اللہ, انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہیں, میں نے تو قانون نہیں بنایا. جاؤ جا کے ان اونٹوں کو بھی پکڑ لو, بکریوں کو بھی پکڑ لو, بکرے بھی پکڑ لو, ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور کھا جاؤ, تمہارے لیے جائز ہے. مولانا بتاؤ بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے, حضور غوث پاک کے نام پر پالا ہوا جانور کیسے حرام ہوگا؟ بات یاد رہے گی صحیح. ہم درمیان میں یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے. آئے چلتے ہیں نواب. انظر الی حمارک, دیکھیے اپنے گدھے کی طرف. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. آپ دیکھیے نا اس کی ہڈیوں کی طرف, ہم کیسے جوڑتے ہیں, پھر ہڈیوں پہ گوشت کس طرح ہم چڑھاتے ہیں, لباس کس طرح پہناتے ہیں. آپ نے ایک نظر کی, بیت گئے تھے 100 برس, مر گیا تھا. ایک جملہ کہوں جو بابے بابے بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے, وہ مر تو گیا, بھوکا رہا, پیاسا رہا, سردیوں میں گرمیوں میں تڑپتا رہا, پر یار کا در چھوڑ کے نہیں گیا. نہیں سمجھا نہیں سکا. اس نے کہا مر جاؤں گا رسا نہیں توڑوانا, پیاسا رہ لوں گا, بھوکا رہوں گا, کوئی بات نہیں, ماری جاؤں گا. مرنا اسی دروازے پہ ہے, اسی جگہ پہ ہے جہاں مرشد نے کھڑا کیا ہے. میں نے اپنی جگہ نہیں چینج کرنی. وہ مر گیا, ہڈیاں تک ختم ہو گئی, کچھ بھی باقی نہ بچا, لیکن اللہ نے کہا انظر الی العظام, چاہے ایک ہی ہڈی بچ گئی ہے, نظر تو کر بناتا میں ہوں. یا اللہ حی و قیوم تو ہے, موت و حیات کا مالک بھی تو ہے, خالق بھی تو ہے, اختیار تیرا ہے. تو نے زندہ کرنا تھا پہلے کر دیتا, زندہ کرنا تھا بعد میں کر دیتا. یہ آج زندہ کیا 100 سال کے بعد, اور وہ بھی شرط لگائی کہ نظر تو کر, زندگی میں دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے حوالے سے قیامت تک جماعت اہل سنت کا عقیدہ اوپن کر دیا کہ سنو, مر جاؤ نا اگر تو قیامت سے پہلے زندگی اگر چاہتے ہو تو نظر تم کروا لینا, کسی کی زندگی میں عطا کر دوں گا. حضور والا 100 برس کے بعد گدھے کا حق مولوی تسلیم کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے زندگی دے دی, اس پہ کوئی objection نہیں. 100 برس کے بعد, تو ادھر تو صرف 12 سال گزرے ہیں کشتی ڈوبی ہوئی.
نہ وہاں عزیر علیہ السلام نے زندہ کیا، نہ یہاں غوث پاک نے زندہ کیا. وہاں بھی نظر ان کی تھی، زندگی خدا نے دی. یہاں بھی دعا غوث کی تھی، زندگی خدا نے دی. 12 برس کے بعد گدھے کا حق مانتے ہو، انسان کا بھی حق مان لو نا. اچھا بات تھوڑی تلخ ہے، مشکل ہے، اترے گی ذرا مشکل سے. اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. اونچی آواز سے بولیں. مجھے پتا ہے واپس میں نے اکیلے ہی جانا ہے، اپنے ساتھ نہیں ہونا. بھگت چکا ہوں، 4 مرتبہ گولیاں کھا چکا ہوں، اور ان چیزوں سے ہمیں نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے حق کہنا ہے. جان تو جانی ہے، اگر مدینے والے کے نام پہ چلی جائے تو اور کیا ہے. اب دھیان سے میری بات کو سنیے. ایک ہی جگہ ہے نا، ایک درخت کے نیچے انسان کی موت ہوئی، عزیر علیہ السلام. سامنے والے درخت کے نیچے گدھے کی موت ہو گئی. انسان 100 برس کے بعد جو اٹھا، داڑھی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، چہرہ بھی وہی. نہ آنکھ گلی سڑی، نہ چہرہ گلا سڑا، نہ ہاتھ گلے سڑے، نہ جسم خراب ہوا. 100 برس تک اللہ کا نبی اسی درخت کے نیچے لیٹا رہا. یہ درخت راستے کے کنارے پر تھا. ان 100 برسوں میں قافلہ کوئی نہیں گزرا ہوگا. بولے بولے اگر سنی کوئی سمجھنا چاہتے ہیں بات کو. ان 100 برسوں میں قافلے گزرے ہوں گے. نبی موجود رہا، نظر کیوں نہیں آیا؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ کو. نبی موجود رہا، نظر کیوں نہیں آیا؟ ایک آدمی کے پاس آم کی گٹلی تھی. میں اب اسے آم کی گٹلی نہیں کہوں گا، جو پڑھے لکھے احباب ہیں ذرا غور سے سنیں گے. میں اسے اس کا محبوب کہوں گا. وہ ہر جگہ محبوب کو ساتھ لیے پھرتا تھا. لوگوں نے سمجھایا گم ہو جائے گا، گر جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہاں دفن کر دو، جب ضرورت پڑے لے جانا. وہ دفن کر کے چلا گیا. 1-2 سال کے بعد لوٹ کے آیا تو وہاں پودا کھڑا تھا آم کا. اس نے ادھر ادھر کھود کر دیکھا، اچھی طرح اسے اپنا محبوب نہ ملا، اپنا یار، وہ گٹھلی اپنا یار نہ ملا. بات سمجھ رہے ہیں نا ادبی حوالے سے. الحمدللہ آپ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرمائے، ادب پڑھتے رہتے ہیں، ناول پڑھتے رہتے ہیں، کتابیں. غور سے سنیے گا. اس نے تلاش کیا، اسے یار نہ ملا. وہ چلا گیا حضرت کے پاس، حضرت کے پاس، حضرت کے پاس. یہ کیا ہوا سائیں میرے ساتھ؟ آپ کے کہنے پر میں نے یہاں اس کو رکھا تھا، اب ہے ہی نہیں. وہ سارے آگے آ کے کہا یہی تو ہے. نہیں سمجھا نہیں سکا میں، یہی تو ہے. اب وہ ڈرتا ڈرتا کہنے لگا میرا یار اس تنے میں ہے. انہوں نے کہا ہے. اس ٹہنی میں ہے. اس پتے میں ہے. اس نے کہا یہ سامنے والا نرم و گداز سا پتا ہے، اس میں بھی ہے. ان کا ہے. ان کا باقی سارا رکھ لو، میرا یار دے دو. باقی سارا رکھ لو، میرا محبوب مجھے لوٹا دو. انہوں نے کہا ہے اس میں، لیکن معلوم نہیں کیا جا سکتا، نظر نہیں آ سکتا، موجود ہے اس میں. میں نے کہا مولانا جاؤ، جا کے اپنی عقل کا علاج کراؤ. تجھے پورے تنے میں گٹھلی موجود ہے، پھر بھی نظر نہیں آ سکتی. مدینے والا تجھے کیسے نظر آ جائے گا؟ لوگوں نے کہا یار 2-4 دن انتظار کر لو، موسم بہار آئے گا، پھل لگے گا، تیرا یار بھی تجھے مل جائے گا. وہ بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا. کرتے کرتے بور لگ گیا. ہوا چلی، کچھ گر گیا، کچھ بچ گیا. اس کو چھوٹے چھوٹے پھل لگ گئے. ابھی تھوڑے پھل کچے تھے، ابھی تھوڑے بڑے ہوئے. وہ انتظار اب مزید کر نہیں سکتا تھا، محبوب سے ملاقات جلدی سے جلدی چاہتا تھا. اس نے ایک پھل توڑا، دروازہ کھولا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دروازہ کھولا، اس کو کاٹ کے دیکھا. اب چونکہ ممبر پہ بات کر رہی تو ادبی تناظر میں اس کا در کھول کر دیکھا، سیج بچھی ہوئی تھی، یار نہیں تھا. نہیں سمجھا نہیں سکا. اس کچے آم کے اندر نشان ہوتا ہے نا صحیح، سیج تھی، مرشد نہ تھا، یار نہ تھا. وہ روتا ہوا پھر چلا گیا بزرگوں کے پاس. کہنے لگا حضور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آپ نے مجھ سے اتنا انتظار بھی کروایا، باوجود اس کے سیج تک تو میں پہنچ گیا، مکان تک تو پہنچ گیا، مکین نہ ملا، میرا یار مجھے نہ ملا، میری زندگی تو برباد ہو گئی ساری. ایک سیانہ تھا. اب میں نے ایک جملہ کہنا ہے جو میں اردو میں نبھا نہیں سکوں گا، پنجابی میں کہوں گا.
سمجھ لیں گے نا جی آپ؟ میرے لیے مشکل ہے، آپ تو سمجھ لیں گے. اب غور سے سنیے گا جی، میں اس کو اور طرح نبھا نہیں سکتا ہوں. وہ بات کس طرح ہے؟ وہ آگئے سیانے لوگوں نے کہا کس دروازے پہ دستک دی تھی؟ اس نے کہا یہ دیکھ لو دروازہ کھلا ہوا ہے، سیج بھی ہے، لیکن میرا یار نہیں ہے. ایک بزرگ سفید ریش جو ماننے والا تھا مرشدوں کا، اس نے اس کو مسکرا کے سمپل سا جواب دیا. انہوں نے کہا یار تو تجھے مل جاتا، پر تو بس جو کچیاں دے پہ گیا. شاید میں سمجھا نہیں سکا، بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ بس جو تو کچے آندے پہ گئے ہیں، اس لیے تیرا یار تجھے نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا یہ کچے اور پکے کیا ہوتے ہیں؟ ان کا تھوڑے دن ٹھہر جا، تجھے پتہ لگ جائے گا جو پکا ہوتا ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کی مہک ہی کچھ اور ہوتی ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کیا اور ٹھہر جاتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ رنگ بدلنے لگے، آموں کے رنگ بدلنے لگے، کچھ گولڈن سے ہونے لگے، کچھ ان کی سمیل مشام جہاں کو معطر کرنے لگی. اب وہ دیکھتا ہے تو ہر سمت اب ہونو پکیاں دا موسم ہے، لیکن وہ ڈرتا ہوا کوئی دروازہ نوک نہیں کرتا. پھر نہ ملا تو کیا کروں گا؟ وہ گیا پھر سیانوں کو لے کے، پھر وہی بابا آیا. وہ اس درخت کے چاروں طرف گھوم پھر کر اس نے دیکھا. اس نے کہا بھی بات یہ ہے، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب ان میں سے جس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہی تیرا یار ملے گا. تیری مرضی ہے اجمیر چلا جا، تیری مرضی ہے اجمیر چلا جا. تیری مرضی ہے اجمیر جا، اجمیر جا، پاک پتن جا، کوٹ مٹھن جا. تیری مرضی ہے سرہند چلا جا، تیری مرضی ہے بغداد چلا جا، نجف چلا جا، کربلا چلا جا، مینا چلا جا. یہ سارے اب پکے ہیں، جدھر مرضی چلا جا. اس نے ڈرتے ڈرتے ایک در کھولا تو وہی یار تھا، دوسرا کھولا تو وہی یار تھا، تیسرا کھولا. میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں سمجھا نہیں پا رہا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، جہاں بھی گیا رنگ بھی وہی، صورت بھی وہی، چال بھی وہی، ڈھال بھی وہی، ذائقہ بھی وہی، ہر چیز وہی تھی. ہر دروازے کے پیچھے وہی یار موجود تھا. وہ سوچنے لگا میرا تو ایک تھا، یہاں تو ہر جگہ ہے. میرے والد صاحب نے کچھ اسباق اپنا فصوص الحکم کے پیر صاحب سے پڑھے، کچھ اسباق میں نے بھی پڑھے. اگر میں وحدت الوجود پہ چلا جاؤں تو پھر شام یہیں پہ ہو جائے گی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ سارے پکے ہی واپس لوٹیں، کچھ کچے ہو کے مزید بھی کچے نہ ہو جائیں. تو اس لیے تصوف پہ میں بات اب زیادہ دیر نہیں لے جا سکتا ہوں. غور کیجئے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. 100 برس کے بعد وہ گدھا زندہ ہو گیا، اس کا تو بچہ ہی کچھ نہیں تھا نا. لیکن ادھر جو انسان لیٹا ہوا تھا عزیر علیہ السلام، ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. نہیں سمجھا نہیں سکتا. تو موتیں دو ہو گئی نا، ایک انسان کی، ایک حیوان کی. تو جو انسان تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا، جو حیوان تھا اس کا بچا کچھ نہیں. زندہ اللہ نے دونوں کو کیا، دونوں کی نسل چلی. تو جو انسان کی نسل ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ابا فوت ہوئے اور 100 برس کے بعد بھی ان کا کچھ خراب نہیں ہوا. گدھے کی نسل چلی، وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی کا تو کچھ بچا ہی نہیں تھا. میں نے کچھ نہیں کہنا، جو حقائق ہیں قرآن پاک کے. اب تیری مرضی کی بات ہے انسان کا بچہ بن یا کھوتے کا. قرآن یہ حقائق بیان کرتا ہے، میں نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نظر کرم کیجئے، میں اپنی تجلیات کا عکس ڈالتا ہوں. اور یہی تو میرے امام نے کہا، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. بات دور چلی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کرم فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی تجلیات کا ایک عکس جو تھا اس کا حقدار بنا دیا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات میں سے کسی ایک تجلی کا عکس 1/7 کے کروڑویں حصے کے لیے کوہ طور پہ ڈالا. کوہ طور کہتے ہیں جل کے راکھ ہو گیا. میں کہتا ہوں جل کے راکھ نہیں ہوا بلکہ پتھر سے اس کی ہیئت تبدیل ہو گئی، اس کی صورت تبدیل ہو گئی. راکھ ہوتا تو اڑ جاتا، صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. پیچھے کسی کی نظر کرم بھی تھی تو اللہ نے کہا محبوب تیری ایک نظر کے صدقے اسے نظر تک پہنچا دوں گا. اب ذرا غور سے حضور والا میری بات کو سنیے گا. یہاں تھوڑا سا میرا اختلاف کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. میں نے پہلے کہا تھا کہ بات یاد رکھیے، شرط تھی پہاڑ کے لیے، رسول کے لیے نہیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، یہ پہاڑ کے لیے، رسول کے لیے تو نہیں. تو رسول بے ہوش ہو. اللہ کہتا ہے میں ڈالتا ہوں آپ دیکھیں، وہ رہ گیا تو آپ بھی دیکھ لیں گے. نبی کے لیے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، تو نبی کو اللہ نے دکھانا ہی نہیں تھا، بے ہوش ہی کر دینا تھا. نہیں سمجھا نہیں سکا. کیا بات. تو پھر اس سارے چیز کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہاں سنیے میری بات. وہ سامنے آئے یوسف علیہ السلام، مصر کی اور چوریاں، پھل، ہاتھ. بات یاد آ گئی ہوگی سب کو نا، بچپن سے آپ سنتے چلے آ. سامنے تھا جلوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. پھل کٹ کے گر گئے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، أَصَابِعَهُنَّ نہیں، ہاتھ کٹ گئے. رشتہ رہا لہو، چلتی رہی چھری، بڑھتا رہا زخم. یہ بے ہوش تھی؟ نہیں سمجھا نہیں.
یہ بے ہوش تھی؟ بے ہوش تو نہیں تھی نا، پھر چھری کیوں چل، اپنے ہاتھ خود کاٹے جان بوجھ کر؟ ہائے کیوں نہیں کی، چلائی کیوں نہیں، فریاد؟ عورت تو صنف نازک ہے نا، یہ تو ویسے مرغی ذبح ہوتے دیکھے تو بھاگ جاتے، اپنا ہاتھ کٹ جائے تو کیا اثر ہوگا اس کا؟ لیکن بے ہوش نہیں ہوئی تھی، سامنے جو حسن تھا یوسف علیہ السلام کا، اسے دیکھنے میں محو اتنی ہوئی کہ ادھر دھیان نہ رہا، تو جس کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو ان کی معافیت کا یہ عالم ہوتا ہے جس کے سامنے خالق یوسف کا حسن تھا۔ اب ہے یہ حضور وہ دو روایتیں عرض کر دوں، چونکہ وقت نہیں ہے، مجھے بہت آگے سفر کر کے پنڈی گھیب سے بھی آگے جانا ہے احمد آل کے علاقے میں، تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہتی ہیں کہ سرکار معراج کی رات کہیں گئے ہی نہیں، آپ بستر پہ لیٹے رہے۔ حسین احمد مدنی اور ان کی جماعت کے تمام علماء وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں براق آیا، آپ اس پہ بیٹھے، اور براق اتنا تیز رفتار تھا کہ تھا براق نبی، آ کے نور نظر یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا، بہت تیز رفتار تھا۔ پھر مسجد اقصی میں براق بھی پیچھے رہ گیا، آگے نبی چلا، معراج تو آگے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، جب سرکار لیٹے رہے گئے ہی نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ 1432 برس کے بعد حسین احمد مدنی اور اس کی جماعت کے سرخیل علماء کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک گئے تھے۔ جو گھر میں رہتی تھی وہ کہتی ہے کہیں گئے ہی نہیں، تو گھر کی شہادت جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہے نا۔ صحیح بولیے نا، اونچی آواز سے بولیے۔ تو اب میں بال کی کھال اتاروں جی، بولیے اونچی آواز سے بولیے۔ اب اپنا اس کا پوسٹ مارٹم کریں نا کہ راوی کیا کہتا ہے اور بات کیا ہے۔ حضور معراج ہوتی ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے، اما عائشہ کا نکاح ہوتا ہے ہجرت کے بعد۔ نہیں سمجھا نہیں سکا، معراج ہوتی ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے، اما عائشہ نبی کے گھر میں آتی ہیں ہجرت کے بعد، درمیان میں تقریباً 2.5 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا وقفہ ہے۔ جس رات معراج ہوا اما عائشہ سے نبی کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، اما عائشہ نبی کے حجرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ بدبختو، اگر اس روایت کو زیادہ عام کرو گے تو انگلیاں اٹھے گی اما عائشہ پر بھی اور عزت رسول پر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے نکاح ہو چکا تھا نبی کا، اگر اما عائشہ سے تو نبی ام ہانی کے گھر کیا کر رہے تھے؟ نہیں یار میں نہیں سمجھا سکا، آپ نہیں سمجھا۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کرنا نا سبحان اللہ کہنے پر، میری عادت نہیں ہے، آپ نے اپنے مزاج کے مطابق ہی بولنا ہے نا۔ ایک تو نکاح ہو چکا تھا اگر، تو نبی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر ام ہانی کے گھر آرام فرما کیوں تھے؟ اور اگر نکاح نہیں ہوا تھا تو اما عائشہ صدیقہ وہاں کیا لینے گئی تھی؟ اگر چلی بھی گئی تھی تو نابالغ تھی، نابالغ کی گواہی کو شریعت ایکسپٹ کرتی ہے؟ اونچی آواز سے تو بولے، اس پر کتنے اعتراض میں اٹھاؤں، لیکن حضور غور سے سن لیجئے گا، اما عائشہ صدیقہ کا نکاح نہیں ہوا تھا، آپ اس وقت نبی کے حجرے میں نہیں تھیں، آپ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد نبی کے گھر میں آتی ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہتی ہیں قالت ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو گم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولوی تو صرف ہماری چھوٹی سی بات کو سن کر لے اڑتا ہے اور بے پر کی اڑاتا رہتا ہے، الزام لگاتا ہے اور جھوٹ اور بکواس کرتا ہے۔ تو منبر پہ بیٹھ کر سن ہماری بات، اٹھا طبقات امام شورانی کو پڑھ، وہ کہتے ہیں معراج 1 نہیں 34 ہوئے۔
اٹھا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، وہ کہتے ہیں معراج ایک نہیں 27 ہوئے، ایک جسمانی 26 روحانی، ایک جسمانی 33 روحانی۔ جس معراج کو میں بیان کرتا ہوں وہ کوئی اور ہے، جس کو اماں بیان کرتی ہے وہ مدینے میں کوئی اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اونچی آواز سے تو بول دیں ذرا، مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں برسبیل تذکرہ ایکسپٹ کر لوں کہ اسی رات کا تذکرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، تو مولانا پھر بھی نقصان تیرے عقیدے کا ہوگا، میرے عقیدے کا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اما عائشہ نے قرآن پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اما عائشہ صدیقہ نے قرآن پڑھا، اس میں ہے لیلن، لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین قلت وقت کو ثابت کرتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے اس قلت وقت کو بیان کرنے کے لیے کہا ہوگا، قالت ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کو معراج اتنی جلدی ہوا، اتنی تیزی کے ساتھ ہوا، نہ میں نے جاتے دیکھا نہ میں نے آتے دیکھا۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا اٹھا سورہ نمل۔ حضرت آصف ابن برقیہ تخت لینے کے لیے گئے، پھر آپ تخت لے کے آئے، نہ کسی نے جاتے دیکھا نہ کسی نے آتے۔ اگر نبی کا ایک غلام 2 مہینے کا راستہ طے کرے آنے جانے کا، نہ کوئی جاتا دیکھے نہ آتا، آنکھ بند کرنے سے پہلے بھی کرسی پر، آنکھ کھولنے کے بعد بھی کرسی پر، اگر ایک غلام اتنی تیزی سے سفر کر سکتا ہے، میرا نبی تو نبیوں کا امام۔ دوسرا نام آتا ہے حضرت معاویہ کا بن سفیان رضی اللہ تعالی، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو معراج روحانی ہوا، جسمانی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کم از کم کوئی پکی گواہی تو لے کے آ، کوئی مستند، کوئی پرفیکٹ بات تو کر۔ حضرت امیر معاویہ کو گواہ بن کے لایا ہے کہ نبی پاک کو روحانی معراج ہوا، جسمانی نہیں ہوا، آپ اس رات کہیں نہیں گئے تھے۔ سنیں گے حضور والا ہسٹری یہ بتاتی ہے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت سے 1.5 سال پہلے معراج ہوا، ہجرت کے 8 سال بعد امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا۔ جس رات معراج ہوا امیر معاویہ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، مسلمانوں میں شامل ہی نہیں تھے، وہ نبی کے حجرے میں کیا کرنے آئے تھے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ کو، لہذا ان کی گواہی بھی ہم ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ کسی اور معراج کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس معراج کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سنیے، مولوی کہتا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، جو اس دنیا میں ہو اس کو نہیں ہو سکتا نا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا، میرے آقا کو تو اللہ وہاں لے گیا جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، نبی بھی نہیں جا سکتے، وہ تو کوئی اور جہاں تھا جہاں اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ اچھا، گھر میں بھی آپ دیکھتے ہیں باہر تختی لگی ہوتی ہے، اندر آنا منع ہے،
میں گیا تو میں باہر کھڑا ہو گیا، معززین گئے، علماء گئے، ہم سارے باہر کھڑے. ایک بندہ ہمارے علاقے کا ہے، چپ کر کے اس نے موٹر سائیکل کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا، سیدھا گیا، دروازہ کھولا، اندر چلا گیا. میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا ہم صبح سے کھڑے ہیں، اندر جانا منع ہے، یہ سیدھا اندر چلا گیا، اس کے لیے قانون کوئی نہیں ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا بھائی اس کو گھر والے نے بلایا ہے. نہیں سمجھا نہیں سکا، اس کو گھر والے نے بلایا ہے نا، تو تیرے میرے لیے تو قوانین کی حد لگے گی. جس کو وہ خود بلا لے، جہاں بلا لے، تو چاچا لگتا ہے اعتراض کرنے کا. دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری اس گفتگو کو اور آپ کی حاضری کو، سماعت کو قبول فرمائے. اور حضور والا ایک بات میں عرض کرنے چلا ہوں کہ دوران گفتگو علماء سے بھی معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی نالائقی مجھ سے ہوئی ہے تو میں اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ ہوں. اور اگر کوئی اچھی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا کوئی کمال نہیں. سرکار کا صدقہ میرا مالک کرم کرتا رہا اور میں اپنی گزارشات پیش کرتا رہا. دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اللہ اولاد دے دے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اگر سننے آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان فرمائے. اور آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کی تمنا ہے. یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے. وآخر دعوانا